تشہد، تشہد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بعض لوگ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ تشہد، غلط. یہ کیا ہے؟ تشہد. کون سا باب ہے؟ شکر ہے، گرامر پڑھنے کا کوئی تو فائدہ ہو. اس کو قاعدہ اولا بھی کہتے ہیں. دوسری رکعت کے بعد دوسرے سجدے سے اٹھ کر بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دایاں پاؤں کھڑا رکھیں، جیسے آپ جلسہ استراحت میں بیٹھے تھے. دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھیں، یعنی نیز پر ہاتھ ہونا چاہیے، آگے کر کے، پیچھے نہیں، یعنی گھٹنوں کو چھونا چاہیے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تشہد بیٹھتے اور دعا فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں اور اپنا بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے، یعنی ہاتھ ران پر ہو اور ساتھ گھٹنوں کو چھو رہا ہو. مراد یہ نہیں کہ یوں پیچھے کرے، پیچھے اگر آپ کریں گے، نہیں، ران سے مراد اگر پیٹ کے قریب لے کر آئیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ کونیاں کھل جائیں گی. جب کونیاں کھلیں گی تو کیا ہوگا؟ ساتھ والوں کو تکلیف ہوگی. اور اگر آپ ران پر ہاتھ رکھے ہوئے لیکن گھٹنوں کے قریب ہیں اور گھٹنوں کو بھی چھو رہے ہیں، یعنی گھٹنے چھونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل ہاتھ نیچے لے جائیں اپنے گھٹنوں کے، نہیں، ران پر ہاتھ رکھ کے گھٹنوں کو چھوئیں، یہ مراد ہے. معلوم ہوا کہ نمازی کو رخصت ہے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے چاہے رانوں پر. اب آپ قاعدہ اولا میں، یعنی ذرا پیچھے بھی ہو جائیں یا آگے ہو جائیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا. اب آپ قاعدہ اولا میں تشہد پڑھیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس جب تم نماز میں قاعدہ کے لیے بیٹھو تو یہ پڑھو، التحیات للہ والصلوات والطیبات. بعض لوگ یہ التحیات میں دوسری یعنی یا کے اوپر شد نہیں پڑھتے، وہ التحیات پڑھ دیتے، حیات نہیں ہے، التحیات، تحیہ کی جمع ہے یہ. التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میری ساری قولی، بدنی اور مالی عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہے. اے نبی، آپ پر اللہ تعالی کی رحمت، سلامتی اور برکتیں ہوں، اور ہم پر اور اللہ کے دوسرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. کیا سیکھا آپ نے تشہد سے؟ ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیجئے. ایک کوئی بولے تشہد سے کیا سیکھا آپ نے، یعنی تشہد کے الفاظ سے کوئی بات آپ نے سیکھی ہو. یعنی ایک طرح سے نماز کا کنکلوژن ہو رہا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے کیا وہ سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے. میری بدنی عبادت اور میری قولی عبادت، التحیات کے معنی میں، اور والصلوات. اس میں آپ دیکھیے کہ سب کے لیے سلامتی کی دعا ہے، سب کے لیے سلامتی کا پیغام ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. ان کلمات کو ادا کرنے سے ہر نیک بندے کو، خواہ وہ زمین پہ ہو یا آسمان میں، نمازی کا سلام پہنچ جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود رہے، ہم السلام علیکم ایھا النبی کہتے رہے. جب آپ فوت ہو گئے تو ہم نے خطاب کا صیغہ چھوڑ کر غائب کا صیغہ پڑھنا شروع کر دیا، پھر ہم السلام علی النبی پڑھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی تشہد میں تشہد سے فارغ ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے، لہذا درمیانی تشہد میں صرف تشہد کافی ہے. اگر کوئی شخص تشہد کے بعد دعا کرنا چاہے تو بھی جائز ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 2 رکعتوں کے بیچ میں جو تشہد پڑھا جاتا ہے اس میں صرف تشہد پڑھنا کافی ہے، لیکن اگر کوئی دعا پڑھنا چاہے تو اجازت ہے، رخصت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 2 رکعت پر بیٹھو تو التحیہ کے بعد جو دعا زیادہ پسند ہو وہ کرو، اور دعا سے پہلے درود پڑھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک آدمی نماز میں دعا کر رہا تھا. آپ نے فرمایا اس نے جلدی کی، نماز میں پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، پھر دعا کرو.
لہذا درمیانی تشہد میں تشہد کے بعد درود اور دعا بھی کی جا سکتی ہے، یعنی اینڈ تک بھی پڑھ سکتے ہیں. اس لیے کبھی اینڈ تک بھول کے پڑھ جائیں تو اس پہ سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، یہ ویسے ہی اس کی رخصت ہے، لیکن ہم اس رخصت سے سوائے بھولنے کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اب یہ جو بات ہے نا کہ نماز میں دعا درود شریف کے بعد، تو یہ نماز کے لیے تو خاص ہے، عام زندگی کے لیے مستحب ہے، لیکن اگر کبھی ایسا نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں، ڈائریکٹ بھی دعا مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نماز ایک فارمل دعا بھی تو ہے نا، یعنی صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ دعا، پریئر، ایک فارمل پریئر ہے. اور نماز کے باہر جو ہم پریئر کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ انفارمل. تو فارمل کو آپ کس طرح کریں گے؟ فارمل طریقے سے. لیکن دوسری کو آپ کیسے کریں گے؟ انفارمل طریقے سے. یا پھر فارمل بھی اس کو کر سکتے ہیں، آپ پہلے اللہ کی تسبیح کریں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر دعا پڑھیں. لیکن اب مثلاً آپ بستر سے اٹھ رہے ہیں تو اب آپ کیسے دعا مانگیں گے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس سے پہلے درود شریف پڑھیں گے؟ نہیں، کہیں نہیں آیا کہ اس سے پہلے درود شریف پڑھیں گے، اس سے پہلے آپ کچھ اور پڑھیں. تو بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں آپ انفارمل طریقے سے بس دعا مانگ لیں، اور بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ کو فارمل طریقے سے ہی مانگنی ہوگی. تشہد کے بعد درود شریف کے بعد دعا، آپ یہ نہیں کر سکتے تشہد کے فوراً بعد دعا. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.